نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان رواہ مسلم۔ محترم بھائیو، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے، اور ہر ایک قوی اور ضعیف میں بہتری ہے۔ اس چیز کو حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، ہمت نہ ہارو۔ بہت اہم بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ اور کہا، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت بولو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر میں یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کا کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ جو اگر ہے، اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہوتا، اگر ویسا کرتا تو ایسا ہوتا، جو لفظ ہے اگر کا، وہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ بہت ہی اہم باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ طاقتور مومن بہتر اور اللہ کے پاس پسندیدہ ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ یہاں پر طاقت سے مراد صرف جسمانی طاقت ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ایمانی طاقت بھی مراد ہے۔ جس کا ایمان مضبوط رہتا ہے، جس کا ایمان قوی رہتا ہے، طاقت والا رہتا ہے، اللہ کے پاس ایسا مومن بہت پسندیدہ ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ایمان والا ہے، کمزور ایمان والا ہے اس کے مقابلے میں۔ اور یہاں پر ایک معنی جسمانی طاقت بھی مراد لے سکتے ہیں۔ جسمانی طاقت کے حساب سے جو مومن رہتا ہے وہ مومن اللہ کے پاس بہتر ہے کمزور کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقتور مومن رہتا ہے وہ عبادت میں بھی ویسے ہی آگے رہتا ہے، عبادت کرنے میں بھی کبھی سستی نہیں برتتا، کاہلی نہیں برتتا، اس لیے کہ اس کے جسم میں طاقت ہے، خوب اللہ کی عبادت کرتا، تو وہ مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے۔ اب آئیے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں وہ فرمایا، زندگی میں کچھ نقصان ہو جائے، کچھ بھی پریشانی آ جائے، کبھی بھی یہ نہیں بولو اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا تھا، بلکہ کیا بولنا؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ میرے تقدیر میں یہی لکھا تھا، ہو گیا۔ آج کل یہ عام ہے لوگوں میں، اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہوتا، اگر ویسا کرتا تو ایسا ہوتا، عام ہے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، دیکھیے۔ کئی مرتبہ ہم دوسروں کے زبان سے سنتے، کسی کی موت ہو گئی، فوراً کیا بولتے؟ وہ ہاسپٹل نہیں سر کا، یہ ہاسپٹل لے جاتا تو اس کا جان بچ جاتا تھا۔ بالکل غلط ہے۔ یہ دوا کھانے کے بجائے وہ دوا کھاتے تو اچھا ہو جاتا تھا، یہ کام نہیں کر کو یہ کام کرے تو اچھا رہتا تھا۔ اچھا تمہارے کو ایسا ہو گیا، تمہارے بچے کی نوکری وہ کمپنی سے نکل گئی، وہ کمپنی میں نہیں سر کا، یہ کمپنی میں لگائے تو اچھا رہتا تھا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہاں جی، گھر سے باہر نکلے، چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ہماری حفاظت کرے، ایکسیڈنٹ ہوا، فوراً کیا بولے؟ یہ راستے سے نہیں گئے تو نہیں ہوتا تھا، وہ راستے سے گئے تو ہوتا تھا۔ ایسے کئی الفاظ ہیں۔ کار چلا رہے، سیٹ بیلٹ نہیں ڈالے، چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا، سیٹ بیلٹ ڈالتے تو نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب نہیں، ہمارا ایمان کیا رہنا؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ میرے تقدیر میں لکھا ہے، ہو گیا، یہی ایمان۔ اور یہ ایمان ہمارے زندگی میں ہونے والے نقصان کو بھی ہم فیس کر سکتے۔ اگر ہمارا ایمان یہ رہا تو ہماری زندگی میں کتنا بھی بڑا چیلنج آنے دو، کتنا بھی بڑا نقصان ہونے دو، اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان اگر مضبوط ہے
تو انسان ہمت نہیں ہارتا. قدر اللہ ما شاء فعل، تقدیر میں لکھا ہے، اللہ ہی لکھا تو ہو گیا، ختم. اگر ایسا کرتا تو ویسا ہوتا. یہ اگر کا جو لفظ ہے، اگر ایسا بولیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان کو موقع مل جائے گا. شیطان وہاں سے ہمارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ڈالنا شروع کر دے گا، طرح طرح کے خیالات ڈالنا شروع کر دے گا، اور وہ خیالات جاتے 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 اللہ کے بارے میں گمان پیدا کر دیں گے. نعوذ باللہ. ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، میں کہیں کو ایسا کریا کہ میں کہیں کو ایسا کریا کہ، ایسا سوچتے 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 کیا ہوتا؟ اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان کرنے لگتا انسان. یہ کیسا آ گیا ہے؟ یہ شیطان کو ہم موقع دے رہے ہیں، شیطان کو موقع ہم دیے. ویسا سوچ کر اگر پہلے ہی ہم یہ سوچتے اللہ میرے تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا، تو شیطان کو موقع نہیں ملتا تھا. تو آپ غور کریں. تو لہٰذا محترم بھائیوں، کتنی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتا رہے ہیں. آج بہت سارے مسلمان بھائیوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں اور شیطان کو موقع دیتے ہیں بار بار. تو لہٰذا زندگی میں کتنا بھی بڑا نقصان ہونے دیجئے، بس ہمارے منہ سے، میرے منہ سے، آپ کے منہ سے، ہم سب لوگوں کے منہ سے کیا نکالنا؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ میرے تقدیر میں لکھا تھا ہو گیا. بس یہی لفظ جو ہے نکالنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.